ریڈیو پاکستان شعبہ لائف سٹاک پر ماحولیاتی تبدیلی اور پاکستان کے موضوع پر خصوصی فیچر سنیے۔ راوی عارف ملک، تحریر عابد حسین جنجوعہ، ریکارڈنگ انجینئر امتیاز خان نیازی، پروڈیوسر محمد اظہر، پیشکش ریڈیو پاکستان راولپنڈی۔ پاکستان بنیادی طور پر ایک زرعی ملک ہے اور 70% سے زائد لوگوں کا دار و مدار زراعت پر ہے۔ کھیتی باڑی کے ساتھ ساتھ پہاڑی، نہری اور خطہ پوٹوار کے بارانی علاقوں کے کاشتکار مال مویشی بھی بڑے شوق سے پالتے ہیں۔ جوں جوں وقت گزر رہا ہے، غذائی ضروریات بھی دن بدن بڑھتی جا رہی ہیں اور ان غذائی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے پیداوار میں اضافہ انتہائی ضروری ہے۔ اس سلسلے میں اس شعبے سے منسلک مختلف ادارے بھی کاشتکاروں کو سہولتیں فراہم کر رہے ہیں۔ زراعت کے ساتھ ساتھ لائف سٹاک کے شعبہ پر بھی خصوصی توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ پاکستان کے مختلف علاقوں میں بسنے والے کاشتکار قیمتی مال مویشی نہ صرف شوق سے پالتے ہیں بلکہ ان کی دیکھ بھال بہتر طریقے سے کرتے ہیں۔ اس سے لوگوں کی نہ صرف خوراک اور دیگر ضروریات پوری ہوتی ہیں بلکہ اربوں روپے کی تجارت کا باعث ہے۔ زراعت کا شعبہ پانی، وقت، موافق موسم، جدید ٹیکنالوجی اور سخت محنت مانگتا ہے، لیکن پاکستان کا کسان چاہے وہ میدانی علاقے کا ہو، پہاڑی علاقے کا ہو یا خطہ پوٹوار کے بارانی علاقے کا رہنے والا ہو، وہ اپنی زمینوں میں سخت محنت کرتا ہے اور اسی طرح قیمتی مال مویشی بھی شوق سے پالتا ہے۔ لائف سٹاک زراعت کا ایک اہم جزو ہے۔ پاکستان میں بسنے والے کسان سبزیاں، دالیں، چاول، گندم، مکئی، باجرہ، جوار اور دوسری قیمتی فصلیں کاشت کرتے ہیں اور زیادہ سے زیادہ پیداوار حاصل کرنے کے لیے ہر وقت کوشاں ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ انہی زمینوں میں قیمتی جانوروں کے لیے مختلف قسم کے چارہ جات بھی کاشت کرتے ہیں، جن سے جانوروں کی غذائی ضروریات پوری ہوتی ہیں۔ اس حوالے سے ماہرین کے مطابق اس سال ماحولیاتی اور موسمیاتی تبدیلی کی وجہ سے بہت سے مسائل ہیں، لیکن اس کے باوجود مویشی پال حضرات کوشش کرتے ہیں کہ جانوروں کے لیے چارہ جات کاشت کیے جائیں اور بہتر پیداوار حاصل کی جائے تاکہ جانوروں کے لیے غذائی قلت کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ ماہرین کے مطابق اگر پالا جانے والا جانور تندرست اور صحت مند ہوگا تو دودھ اور گوشت کی ضروریات بہتر طریقے سے پوری کی جا سکتی ہیں۔ ایک اندازے کے مطابق اس وقت 15 لاکھ سے زائد خاندان اسی شعبے سے وابستہ ہیں، جو کہ روزانہ کی بنیاد پر دودھ اور گوشت کی بنیادی ضروریات پوری کر رہے ہیں۔ ہم یہ بڑے فخر سے کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان اس وقت دودھ پیدا کرنے والا دنیا کا چوتھا بڑا ملک ہے۔ ڈیری فارمنگ کے حوالے سے دیکھا جائے تو یہ زراعت کا ایک اہم شعبہ ہے۔ دودھ قدرت کی طرف سے ایک عظیم نعمت ہے جس کا کوئی نعم البدل نہیں۔ دہی، لسی، مکھن اور گھی بھی اسی سے حاصل کیا جاتا ہے۔ محکمہ لائف سٹاک اینڈ ڈیری ڈیولپمنٹ بھی دودھ اور گوشت کی پیداوار میں اضافے کے لیے اقدامات کر رہا ہے۔ یہ شعبہ دودھ اور گوشت کی ضروریات پوری کرنے کے علاوہ چمڑے کی صنعت کے لیے خام مال کی فراہمی کا ذریعہ بھی ہے اور خصوصاً اس شعبے کو سرکاری سرپرستی بھی حاصل ہے۔ اس شعبہ میں کی جانے والی سرمایہ کاری میں دن بدن اضافہ ہو رہا ہے اور عام لوگوں کے لیے روزگار کا بھی ایک اہم ذریعہ ہے۔ اسی طرح پولٹری بھی لائف سٹاک کا ایک ذیلی شعبہ ہے جس میں کی جانے والی سرمایہ کاری میں خاطر خواہ اضافہ ہو رہا ہے۔ یہ بھی روزگار کا ایک اہم ذریعہ ہے اور ہمارے کسان گھریلو اور تجارتی سطح پر مرغیاں پالتے ہیں۔ تھوڑا خرچ کر کے زائد آمدن حاصل کی جا سکتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ماہرین کے مشوروں پر بھی عمل کرتے ہیں۔ اس حوالے سے ڈاکٹر جاوید منیر شاہ، محکمہ لائف سٹاک پنجاب راولپنڈی کہتے ہیں،
جو درجہ حرارت ہے اس کی زیادتی کی وجہ سے جانوروں کے بہت سے جو بیماریاں ہیں وہ بھی ظاہر ہوتی ہیں۔ جانوروں کی پیداوار کے حوالے سے بات کی جائے تو سب سے بڑی جو انڈسٹری ہے لائف سٹاک میں وہ ڈیری اینیملز ہیں۔ گرمیوں میں دودھ کی جو ڈیمانڈ ہے وہ بہت زیادہ ہوتی ہے اور گرمی کے افیکٹ کی وجہ سے دودھ کم ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے فوڈ سیکیورٹی اور فوڈ چین متاثر ہوتی ہے۔ گرمی کے سٹریس میں آ کر جانوروں کی بچے پیدا کرنے کی شرح ہے اس میں بھی خاطر خواہ کمی واقع ہو جاتی ہے۔ ایک اور بہت اہم جو فیکٹر ہے جانوروں کی پروڈکشن پر اثر انداز ہونے والا وہ پانی ہے۔ بہت سے جانور جو ہیں جو ہمارے قدرتی ڈیمز ہیں، جانور وہاں سے پانی پیتا ہے، تو اس میں دو قسم کے اثرات انسانوں پر ہوں گے۔ سب سے پہلے کہ ہماری خوراک کی جو ضروریات ہیں وہ ہم پورا نہیں کر سکیں گے، دوسرا جو ہمارا مویشی پال ہے اس کی آمدن میں بھی کمی ہوگی۔ تو یہ دونوں نیگیٹو فیکٹرز جو لائف سٹاک پر ہوں گے ان کا براہ راست تعلق ہے انسانی جو آبادی ہے اس کے ساتھ ہے۔ تو اس میں یہ ایک گزارش کروں گا کہ ہمیں چاہیے کہ ہم انسان اور جانوروں کا دوست والا ماحول پیدا کریں، پانی کے ضیاع سے اجتناب کریں اور اپنے جانوروں کی تمام بنیادی ضروریات ان کو فراہم کریں۔ ماحولیاتی و موسمیاتی تبدیلی کے حوالے سے دیکھا جائے تو اس وقت صرف پاکستان ہی نہیں بلکہ پوری دنیا اس کی لپیٹ میں ہے۔ پاکستان اس وقت ان 10 بڑے ممالک میں شامل ہے جن میں ماحولیاتی و موسمیاتی تبدیلی کا اثر ہے۔ ایک رپورٹ کے مطابق رواں سال ٹمپریچر بہت زیادہ ہے اور گرمی کی شدت میں دن بدن اضافہ ہو رہا ہے، اور درجہ حرارت کا گزشتہ برسوں سے موازنہ کیا جائے تو 6 سے 8 ڈگری سینٹی گریڈ زیادہ محسوس کیا گیا ہے۔ بر وقت بارشیں نہ ہونے کی وجہ سے ندیاں، نالے اور دریا خشک ہو رہے ہیں، درختوں میں دن بدن کمی واقع ہو رہی ہے، اسی طرح ہر قسم کی پیداوار میں بھی کمی ہو رہی ہے۔ موجودہ ماحولیاتی تبدیلی کی وجہ سے نہ صرف آج کا کاشتکار متاثر ہو رہا ہے بلکہ فصلوں کی پیداوار میں بھی کمی ہو رہی ہے۔ اسی طرح قیمتی مال مویشی بھی شدید متاثر ہو رہے ہیں جن کی صحیح طریقے سے دیکھ بھال ضروری ہے۔ اس حوالے سے ڈاکٹر مادیہ طارق، ویٹرنری آفیسر محکمہ لائف سٹاک راولپنڈی کہتی ہیں، اس حوالے سے اگر ہم یہ بات کریں کہ اس کا حل کیا ہے تو جانوروں کے لیے خاص طور پہ ان کی خوراک کے لیے متبادل کے طور پہ چارہ جات کے علاوہ جو پرائیویٹ کمپنیز ہیں یا گورنمنٹ کے ادارے ہیں وہ ونڈا تیار کر رہے ہیں۔ ونڈے کی صورت میں جانوروں کو خوراک کا متبادل دیا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ توڑی جسے سوکھا چارہ جو ہے وہ دیا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ جو گھاس پھوس ہے یا جو چارہ جات ہیں ان کو سکھا لیا جاتا ہے تیز درجہ حرارت پہ اور ان کو محفوظ کر لیا جاتا ہے جو چارے کی کمی کی صورت میں جانور کی غذائی ضروریات کو پورا کرتا ہے۔ اس حوالے سے مویشی پال حضرات کے لیے میں یہ کہنا چاہوں گی کہ وہ خاص طور پہ گرمی سے متاثرہ جو جانور ہیں ان کا خیال رکھیں۔ جانوروں کو گرمی کے منفی اثرات سے بچانے کے لیے ان کی رہائش کی جگہ کو زیادہ تر پانی 24 گھنٹے میسر ہونا چاہیے، پینے کے لیے پانی میسر ہونا چاہیے۔ اس کے علاوہ جانوروں کو ٹھنڈے پانی سے نہلائیں۔ جانوروں کو زیادہ تر جو تالاب ہیں، جوہر ہیں، ان کے قریب لے کر جائیں تاکہ جانور گرمی کی وجہ سے جسم کے اندر منفی اثرات جو ان کے پیدا ہوتے ہیں اس کو ظاہر کر سکے۔ کسی جانور کو گرمی لگ جاتی ہے یا اس کی صحت یا دودھ کی پیداوار متاثر ہوتی ہے تو آپ قریبی ہسپتال سے رابطہ کریں، اور آپ ہمارے یونین کونسل لیول پہ محکمہ لائف سٹاک کے افسران موجود ہیں، ان سے آپ رابطہ کریں اور جانور کے علاج معالجے کی سہولیات جو ہے وہ آپ مفت حاصل کر سکتے ہیں۔ ماحولیاتی تبدیلی کی وجہ سے متاثرہ زرعی شعبے اور لائف سٹاک کی مزید بہتری اور ترقی کے لیے کوششیں تیز کرنے کی ضرورت ہے۔ زراعت کو قومی معیشت میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت حاصل ہے اور ہماری غذائی ضروریات بھی اسی شعبے سے پوری ہو رہی ہیں۔ ماحولیاتی تبدیلی کی وجہ سے جہاں سبزیاں، فصلیں، پھلدار درخت اور قیمتی مال مویشی متاثر ہو رہے ہیں، وہاں کاشتکار کی بہتر آمدن کے بارے میں بھی سوچنا ہوگا۔ زراعت اور لائف سٹاک کی ترقی میں ہی پاکستان کی ترقی کا راز مضمر ہے۔